سوال نمبر 2، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے اور قیام کے کیا معنی ہے؟ آپ دیکھیں گے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور قیام رمضان کے بارے میں جب ان کی فضیلت بیان کی تو اس میں 2 باتیں آپ نے بیان کی اور 2 شرطیں آپ نے بیان کی گناہوں کی مغفرت کے لیے، کہ روزے بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، مغفرت کا ذریعہ ہے، قیام رمضان بھی انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ مغفرت حاصل ہوگی کس کے لیے، کس کو حاصل ہوگی اور کس بنیاد پر حاصل ہوگی؟ 2 چیزیں اگر روزوں میں اور قیام رمضان میں ہوں گی تو ہی مغفرت ہوگی، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان اور احتساب۔ جس کے روزے میں اور تراویح میں ایمان اور احتساب ہو اس کی مغفرت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ یہ 2 چیزیں کیا ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثوں میں 2 باتیں بیان کی، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھے رمضان کا، یعنی رمضان کے روزے رکھے ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ یعنی رمضان کے روزے رکھیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے یعنی تراویح کا اہتمام کریں، اس کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ان دونوں حدیثوں میں آپ دیکھیں گے کہ 2 چیزوں کی، یعنی 2 چیزوں کو بطور شرط بیان کیا گیا ہے، ایمان اور احتساب۔ ایمان اور احتساب، یہ 2 چیزیں، ایمان اور احتساب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معلوم ہے کہ آپ کو روزے بھی ایمان و احتساب کے ساتھ رکھنے ہیں، اور آپ کو تراویح کا اہتمام بھی ایمان و احتساب کے ساتھ کرنا ہے، تب جا کر یہ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین۔ نمبر 1، ایمان کے ساتھ روزے رکھنا، ایمان کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اجر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان کیا ہے، جو وعدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں روزے اور تراویح کے لیے، اس میں ایمان ہو کا مطلب یقین ہو، کہ جو وعدہ کیا ایسے شک نہ ہو، یقین ہو۔ نمبر 2، احتساب کے ساتھ ان وعدوں کی یا اجر کی امید اور طلب میں آدمی عمل کرے۔ یا 2 الفاظ میں آپ اگر اس کو کہیں مختصر، تو ایمان سے مراد یقین ہے اور احتساب سے مراد طلب ہے، طلب ہے۔ اور 2 کمیاں آدمی کے ہاں ہوتی ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے۔ کوئی وعدہ کیا جائے کہ تم ایسا کرو تم کو یہ عطا کیا جائے گا، اگر کوئی وعدہ ہو کہ تم یہ کام کرو گے تم کو یہ ملے گا، کبھی یقین نہیں ہوتا ہے، کبھی طلب نہیں ہوتی ہے، کبھی یقین نہیں ہوتا، معلوم نہیں کہ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اگر مثلا والدین بچے سے کہیں تم پاس ہو جاؤ گے تم کو فلانی چیز ہم دیں گے، کھلونا لا کے دیں گے، کبھی بچے کو یقین نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ سے وعدہ کرتے لیکن دیتے نہیں ہیں، تو کبھی کیا ہوتا ہے وعدے پر یقین نہیں ہوتا ہے، اور یہ یقین نہ ہونا عمل میں کمزوری پیدا کرتا ہے، کبھی کبھی بے عمل کر دیتا ہے۔ 2، یقین تو ہوتا ہے نہیں، جب وعدہ کیا ہے تو دیں گے لیکن مجھ کو نہیں چاہیے، مجھ کو کچھ اور چاہیے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وعدہ اس پر یقین تو ہوتا ہے لیکن اس کی طلب دل میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے عمل کو یا تو بہتر بناتی ہیں یا تو سست اس کو کر دیتی ہیں۔ تو مومن کو چاہیے کہ جو وعدے اللہ رب العالمین کے ہیں
نمبر 1 ان وعدوں کا یقین اس کے پاس مضبوط ہونا چاہیے. 2 ان وعدوں پر، ان وعدوں کی یا اس عطا کی طلب بھی آدمی کے دل میں مجھ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی وعدہ کرے تو اس کا یقین بھی ہو اور اس کی چاہت بھی دل میں ہو کہ مجھ کو یہ چاہیے. جب یہ 2 چیزیں زندگی میں آتی ہیں تو آدمی کے اعمال بہت قیمتی بن جاتے ہیں، اس کے عمل کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے اور عمل میں جان پیدا ہو جاتی ہے. لہذا کہا کہ جو انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے رمضان کے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. 2 جو آدمی رمضان میں قیام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، عبادات کا اہتمام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس پر کیا وعدہ اللہ کا، اس پر یقین ہو اور اس وعدے کی چاہت اور رغبت اور طلب کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی طلب اور اس کی رغبت انسان کے عمل کی لذت کو بڑھا دیتی ہے. وعدوں میں یقین اور رغبت عمل کو بہتر بناتی ہے. لہذا کوئی کام آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ اتنا کاغذ ہے، اس پر ایک صفحے پر اتنا لکھ دو، آپ کو 1 کروڑ ملیں گے. بس یہ کاغذ ہے، اس کو کاپی کرو اس کے اوپر. اب آپ کہیں گے اتنے سے کام پہ کوئی دیتا ہے 1 کروڑ؟ تو آپ کو یقین نہیں ہے. کبھی تو ایسا ہوگا اور کبھی رغبت اس میں تو نہیں ہوگی، رغبت رہے گی اس کے اندر. لیکن جیسے ایک آدمی کو یقین بھی ہو دے گا اور مجھ کو چاہیے بھی، تو پھر آدمی کیا کرتا ہے، وہ صفحہ جب لکھنا شروع کرے گا، اس کو آپ سوچیے اس عمل میں کتنا مزہ آئے گا. اس عمل میں مزہ آئے گا، ہر لفظ پر اس کو سمجھے گا 1 کروڑ 1 کروڑ 1 کروڑ، اس کو اس عمل کے اندر اس کی قوت پیدا ہو جائے گی. لیکن کوئی آپ سے کہے کہ 100 صفحات آپ کو یہ پورے جو ہے 100 بوریے اٹھا کے وہاں رکھنے ہیں، آپ کو 5 روپے دوں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 100 بوریے اٹھا کے یہاں سے وہاں دوسرے کمرے میں رکھنے، کتنے پیسے ملیں گے؟ 5 روپے. آپ کو رغبت ہے 5 روپے، تو آپ عمل کریں گے نہیں. رغبت نہ ہونا آدمی کو بے عمل کر دیتا ہے. اور اگر کہے کہ 1 بوریا رکھ دو 1 لاکھ دوں گا، تو آپ 1 لاکھ 1 بوریا رکھنے میں ملتا ہے؟ یقین نہیں ہے تو آدمی عمل کرتا ہے نہیں. تو یقین اور رغبت یہ دونوں چیزیں آدمی کے عمل میں ہونا چاہیے، تب عمل مضبوط ہو جاتا ہے. اگر دینے والا سخی ہے، سچا ہے، وعدے پورے کرتا ہے، کہے 1 بوریا اٹھا کے رکھو تم کو 1 لاکھ دوں گا، آدمی کو بوریا اٹھانے میں مزہ آئے گا اور کہے گا صاحب اور ہیں. آدمی کیا کہے گا؟ 1 کے بعد اور ہے، میں پورا دن کر سکتا ہوں، کتنے لاکھ ملیں گے. تو آدمی کو اس مجاہدے میں بھی لذت پیدا ہو جاتی ہے جب وعدے پر یقین ہو اور وعدہ اونچا ہو. اللہ رب العالمین عظیم شان ہے. اللہ تعالیٰ کیا دے گا ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنی اعلیٰ چیز اللہ دے سکتا ہے. وہ یقین اور وہ رغبت آدمی کے دل میں ہونا چاہیے، تب جا کر عمل بہتر بنتا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ ایمانا ای تصدیقا بوعد اللہ بالثواب علیہ. ایمان کے ساتھ عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کے ثواب کی تصدیق کے ساتھ عمل کرے، اس کو سچا مانتے ہوئے، اس کی یقین کے ساتھ. اور واحتسابا کا مطلب ہے، کہتے ہیں ای طلبا للاجر لا لقصد آخر من ریاء او نحوہ. یعنی کہتے ہیں کہ احتساب کے ساتھ عمل کرے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اجر کی طلب میں اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں، مثلا دکھاوے کے لیے. یعنی آدمی احتساب کے ساتھ عمل کرے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اخلاص ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک انسان عمل تو کرے دینی لیکن اس میں نیت ہو دنیاوی. دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، ظاہر و باطنی. مثلا ایک آدمی روزہ رکھے اور اس کی نیت کیا ہو، اپنے سے سال بھر ڈائٹنگ تو ہوتی نہیں، رمضان میں ہو جائے گی، گرما گرمی میں سب کے ساتھ مل کے روزے ہو جائیں گے 30، ڈائٹنگ ہو جائے گی. اپنی نیت کیا ہے؟ اگر ڈائٹنگ کا اس کو شوق نہ ہوتا تو روزے بھی نہیں رکھتا، لیکن وزن کم کرنا ہے اور ڈاکٹر بولا آپ کو ضروری ہے، اس وجہ سے روزے رکھ رہا ہے. اصل غرض و غایت اس کی یہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس نے اللہ کے لیے نہیں رکھا. دوسرے دکھاوے کے لیے رکھے کہ لوگ
تعریف کریں یا لوگ برا نہ کہیں۔ ریا دو طرح سے ہوتی ہے، ایک عزت کمانے کے لیے، ایک عزت بچانے کے لیے ہے نا، صرف کمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ مثلا آدمی روزے رکھے اس لیے کہ اگر میں نے نہیں رکھے تو لوگ نام رکھیں گے، بچے روزے رکھ رہے اور آپ نہیں رکھ رہے، تو عزت بچانے کے لیے آدمی عمل کرے، یہ بھی ریا ہے۔ اس لیے کہ دونوں صورتوں میں کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنے مقام کو بنانے یا بچانے کے لیے عمل کر رہا ہے، اس لیے نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کی رکھنا چاہیے۔ تو احتساب یہ ہے کہ کسی اور غرض سے عمل نہ کرے، اللہ کے لیے عمل کرے۔ تو یہ دو جو باتیں ہم نے سیکھی، یہ اصل اور بنیاد، اس لیے میں نے زیادہ تفصیل سے اس کو سمجھایا۔ مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ دو باتیں، جو پہلی بات روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور دوسری بات ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، صرف روزہ نہیں، صرف تراویح نہیں، بلکہ ہمارے صدقات اور ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں میں کیا ہونا چاہیے، دو چیزیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایمان اور احتساب۔ ایمان کیا ہے؟ ثواب کا، ہاں سب ہاں بول رہے آپ لوگ، پھر کیا کہیں کہاں آپ لوگ؟ وعدے جو اللہ کا وعدہ ہے یا اجر ہے، ثواب ہے، اس کا